بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ رمضان کے چاند کی ایک خاص فضیلت اور ماہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کا ایک خاص وظیفہ، خاص عمل ذکر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں کہتے ہیں کہ جوں جوں رمضان کے دن قریب آتے ہیں، رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتی جلتی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آئے گا، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے میں ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کام کرنے کی تاکید فرمائی۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارک ہے جسے آپ نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر پڑھنی ہے؟ اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ آپ کی ہر تنگی دور ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طرف کا اظہار اس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرماتے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کو رمضان کے چاند کا انتظار کرتے کرتے گزار دو۔ اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کی تاریخوں کا حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے۔ یہ صرف صحابہ کو فکر مندی نہیں فرمایا، بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ رمضان میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اس کے متعلق حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو باز فرمایا اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا، سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑا اور بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا، اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ تو جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے، کیونکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخوری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب سے کچھ کم بھی نہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ثواب پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر نہیں۔ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دے، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے پہلے عشرے میں رحمت الہی ہے، دوسرا عشرہ توبہ استغفار کا ہے اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ خاص عمل کرنے کا طریقہ کار ذکر کرنے والی ہوں۔ یہ خاص مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں، کیونکہ 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصے استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی کے لیے یہ مہینہ مقرر فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کی جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔
آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے، کس ترتیب سے پڑھنی ہے، یہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں۔ تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں، حضرت علی سے کسی نے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، رزق میں تنگی ہے، تو حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہے، اس لیے جب تک رمضان کا چاند دیکھو، چاند دیکھتے ہی سورۃ فاتحہ کو پڑھ لینا اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کا چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں، رمضان کا چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سورۃ فاتحہ مختصر سورت ہے لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس سورت کا وظیفہ لازم کریں، اپنی حاجات کے لیے اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر لازم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ مولا ہمارے حالات کو بہتر کر، ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم فرما، ہماری دلی مراد کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما۔ میری اسلامی بہنوں، یہ دعا، یہ سورت مبارک صرف اور صرف آپ نے رمضان کا چاند دیکھ کر 21 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس سورت کے اول آخر آپ نے درود پاک کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو ختم فرمائے گا۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔